اب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے شمالی ہند کے شعراء کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کے ادبی کارنامے۔ بہت خاص ہیں اور اکثر ہمارے امتحانات میں آتے ہیں، اور میں یہی بتاتا جاؤں گا کہ اس میں دبستان دلی سے کس کا تعلق ہے، دبستان لکھنؤ سے کون سا شاعر ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد 1721 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ خواجہ میر عصر ان کے چھوٹے بھائی اور ان کے شاگرد بھی تھے، یعنی خواجہ میر عصر جو تھے۔ اور ان کا مشہور شعر ہے، ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا ہے جو کچھ آرزو کریں، یہ ان کا مشہور شعر ہے۔ خواجہ میر درد کا تعلق دبستان دلی سے ہے۔ میر تقی میر 1722 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر کا شمار دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں میں ہوتا ہے، کیونکہ میر اکبر آباد سے دلی پہنچے اور دلی میں رہے، اور اس کے بعد دلی کی بربادی ہوئی تو پھر اس کے بعد لکھنؤ پہنچ گئے، اور لکھنؤ میں دونوں جگہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ دیوان میر کے کل 7 دیوان شائع ہوئے ہیں، 6 اردو میں اور 1 فارسی زبان میں۔ میر نے 9 عشقیہ مثنویاں لکھی ہیں۔ مثنوی خواب و خیال میر نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے۔ خواب و خیال میں جو ہے ان کی آپ بیتی ہے۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے فارسی زبان میں لکھا 1752 میں۔ میر تقی میر کے صاحبزادے بھی شاعر تھے، لیکن میر کی طرح مقبولیت حاصل نہیں کر سکے۔ میر کلو نام اور عرش تخلص تھا۔ ان کا دیوان عرش کے نام سے 1987 میں ایم حبیب خان نے ان کا دیوان مرتب کر کے شائع کیا۔ میر کی آپ بیتی ذکر میر 1752 میں لکھی گئی۔ میر نے کل 37 مثنویاں لکھی ہیں۔ کتنی لکھی ہیں؟ میر نے 37 مثنویاں لکھی ہیں، اور یہ نثری ان کی تصانیف ہے۔ نکات الشعراء ہے، ذکر میر ہے اور فیض میر ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ بہت مشہور شعر ہے اور اکثر امتحانات میں آتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش 1778 میں پیدا ہوئے۔ آتش کے 2 دیوان شائع ہوئے ہیں۔ پہلا دیوان ان کی زندگی میں، دوسرا دیوان ان کی وفات کے بعد میر دوست علی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ ان کا مشہور شعر ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب اردو شاعری اور اردو نثر دونوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اردو خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی کے عنوان سے 17 اکتوبر 1868 کو غالب کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا۔ اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ غالب کے انتقال کے بعد اردو مولا کے نام سے شائع ہوا 1869 میں۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا، جس میں کل 4 قصیدے ہیں۔ کلیات غالب میں کل 11 مثنویاں ہیں۔ غالب کا شمار دبستان دلی میں ہوتا ہے۔ غالب کو اردو شاعری میں بہادر شاہ ظفر کے تیسرے استاد بننے کا شرف حاصل ہے۔ غالب کا اردو دیوان پہلی مرتبہ 1841 میں شائع ہوا، دوسری مرتبہ 1847 میں، تیسری مرتبہ 1861 میں، اور چوتھی مرتبہ 1862 میں، اور 5ویں اور آخری مرتبہ 1863 میں۔ غالب کا یہ مشہور شعر ہے، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ مومن خاں مومن 1800 میں دلی میں پیدا ہوئے اور دبستان دلی میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے مومن خاں مومن کا۔ مومن نے اردو میں صرف 9 قصیدے لکھے ہیں۔ مومن کے کلیات میں ایک مرثیہ ہے جو انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا تھا، اور 2 واسوق ہیں۔ دبستان دلی کے مشہور شاعر ہیں جن کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی۔ مومن کا مشہور شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بہت مشہور شعر ہے ان کا۔ اور شاد عظیم آبادی جنوری 1846 میں عظیم آباد پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ شاد نے 8 مثنویاں اور 7 رباعیاں لکھی ہیں۔ شاد کے انتقال کے بعد ان کا دیوان نغمہ الہام کے نام سے ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے شائع کیا۔ شاد شمالی ہند کے مشہور غزل گو شاعر ہیں۔ یہ ان کا مشہور شعر ہے،
ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم۔ حسرت موہانی 1875 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ یوپی میں پیدا ہوئے۔ حسرت موہانی نے 1903 میں MAO کالج علی گڑھ سے BA پاس کیا۔ حسرت کے 13 دیوان شائع ہوئے ہیں۔ پہلا دیوان 1914 میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔ کلیات حسرت 12 دیوانوں پر مشتمل ہے۔ جولائی 1903 میں حسرت نے اردو مولا کے نام سے رسالہ علی گڑھ سے جاری کیا تھا، اور اردو مولا کے نام سے ہی غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے: بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ فانی بدایونی 13 ستمبر 1879 میں شہسوان بدایوں میں پیدا ہوئے۔ فانی کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ پہلا 1921 میں، دوسرا 1926 میں، اور تیسرا 1939 میں، اور چوتھا 1940 میں۔ فانی کے اردو غزلوں کا انگریزی میں ترجمہ ارمغان فانی کے نام سے ہوا۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، یہ ان کا مشہور مصرع ہے۔ فراق گورکھپوری 28 اگست 1896 میں بانس گاؤں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ پہلا شعری مجموعہ خوشتر کے عنوان سے 1922 میں چھپا۔ روح کائنات جون 1945 میں شائع ہوا، جس میں رباعیاں اور نظمیں شامل ہیں۔ ان کی خالص رباعیوں کا مجموعہ روب کے نام سے شائع ہوا تھا۔ کمی نہ کی تیرے وحشی نے خاک اڑانے میں، جنوں کا نام اچھلتا رہا زمانے میں۔ یہ فراق گورکھپوری کا غزل کا بہت مشہور شعر ہے۔ اصغر گونڈوی 1 مارچ 1884 کو گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، جن میں اشعار کی تعداد 1062 ہے۔ نشاط روح میں 1917 سے 1924 تک کا کلام ہے۔ پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا، جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا۔ کتنا عمدہ شعر ہے اصغر گونڈوی کا۔ جگر مراد آبادی 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ 3 شعری مجموعے ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ پہلا داغ جگر 1922 میں بزم ادب اعظم گڑھ سے شائع ہوا۔ دوسرا شعلہ طور کے نام سے 1932 میں۔ تیسرا آتش گل 1958 میں انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ سے چھپا تھا۔ یاس یگانہ چنگیزی 17 اکتوبر 1884 کو محلہ مغل پورہ پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ پہلا شعری مجموعہ نشتر یاس کے عنوان سے اپریل 1914 میں شائع ہوا۔ دوسرا آیات وجدانی کے نام سے 1927 میں منظر عام پر آیا۔ نظام دہر نے کیا کیا نہ کروٹیں بدلیں، مگر ہم ایک ہی پہلو سے بے قرار رہے۔ یہ یاس یگانہ چنگیزی کا مشہور شعر ہے۔ معین احسن جذبی 21 اگست 1912 کو مبارک پور اعظم گڑھ یوپی میں پیدا ہوئے۔ پہلا مجموعہ فروزاں کے نام سے 1943 میں منظر عام پر آیا۔ دوسرا سخن مختصر کے نام سے 1960 میں چھپا۔ تیسرا گداز شب کے نام سے 1985 میں ان کی زندگی میں شائع ہوا۔ کلیات جذبی 2006 میں ان کے انتقال کے بعد ساہتیہ اکیڈمی دلی سے شائع ہوا۔ مجروح سلطانپوری مشہور نغمہ نگار اور شاعر ہیں۔ 1 اکتوبر 1919 میں اعظم گڑھ یوپی میں پیدا ہوئے۔ 2 شعری مجموعے ان کے شائع ہوئے ہیں۔ پہلا غزل کے عنوان سے 1953 میں انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ سے چھپا، اور دوسرا مشعل راہ، جس میں انہوں نے 1942 سے 1988 تک کا کلام شامل کیا ہے، جس میں 41 غزلیں، نظمیں 5 ہیں اور 32 متفرق اشعار ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کتنا عمدہ شعر ہے ان کا۔ خلیل الرحمن اعظمی 9 اگست 1927 میں سیدھا سلطان پور اعظم گڑھ یوپی میں پیدا ہوئے۔ پہلا شعری مجموعہ کاغذی پیرہن 1955 میں شائع ہوا۔ دوسرا نیا عہد نامہ 1965 میں چھپا۔ تیسرا زندگی اے زندگی 1983 میں ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ تیری صدا کا ہے صدیوں سے انتظار مجھے، میرے لہو کے سمندر ذرا پکار مجھے۔ یہ خلیل الرحمن اعظمی کا بہت مشہور شعر ہے۔ جانثار اختر 6 یا 8 فروری 1914 کو گوالیار میں پیدا ہوئے۔ پہلا مجموعہ جاویدان 1943 سے 1950 تک کا کلام اس میں موجود ہے۔
24 نظمیں، 13 غزلیں، 1 مثنوی اور 25 رباعیاں جاں نثار اختر نے لکھی ہیں۔ جاں نثار اختر کے بیٹے ہیں جو مشہور شاعر ہیں جاوید اختر۔ جاوید اختر یہ وہی ہیں جنہوں نے سلیم جاوید کے ساتھ مل کر شعلے کی اسٹوری بھی لکھی تھی، اور یہ مشہور شاعر ہیں جاوید اختر، یہ ان کے باپ ہیں۔ اور جاوید اختر کی بیوی ہیں، آپ کو معلوم ہے، مشہور کیفی اعظمی کی بیٹی شبانہ اعظمی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شمالی ہند کے مشہور جو شاعر ہیں اور وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کے جو ادبی کارنامے ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور اگر اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھ بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔